السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارا لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کا افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فائدہ: اس حدیث کے اکثر مضامین رسالہ کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے، البتہ چند امور قابل غور ہے، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری عزت پر بھی، جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل کی بددعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زگ دے دی، اپنی موچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتے، جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کار آمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالیٰ شان اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سب ہی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی، کسی کو تہمت لگا دیے، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں ان حرکتوں کا بدلہ وصول کریں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائی ان حرکتوں کے بدلے اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کے بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان ہے۔ اس حدیث رمضان فضائل کے حدیث کے مطابق اب یہ خوب بہترین طور سے اپنے آپ کو دینا، یہ سمجھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کی پابندی کر رہے ہیں، اور دوسرے تو حقوق اللہ کی پابندی کر رہے ہیں، دوسرے تو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، یعنی اس کی کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، مگر یہ اس نتیجہ پہ آپ پہنچ جائیں گے جب آخرت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا، اور روز محشر میں سب سے حقوق العباد کی پہلی پوچھ ہوگی، اس کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو آپ کا معاملہ ہوگا کہ آپ جس کو کسی کو گالی دیا تو وہ سارا نیکی جو آپ نے کیا وہ نیکی ان کو دے دی جائے گی، اگر نیکی کم ہو جائے گا تو اس کے گناہ آپ پر ڈال دیے جائیں گے، تو نتیجہ ہے کہ آپ بالکل کنگال ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، اور نتیجہ ہے کہ اس کے پاداش میں آپ کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جنت کے حقدار ہوتے ہوئے بھی جہنم، اس لیے کہ نیکی اور بدی سے وہاں اعمال تولا جائے گا۔ آپ یہاں پر اس لیے ظلم کرنا بند کر دیں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے حقوق دینے والے بن جائیں، حقوق کی تلفی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں،
یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ ذرا ذرا سی بات پہ لڑ جاتے ہیں، مار دیتے ہیں کمزور کو سمجھ کے۔ تو یہ سارا انصاف ہو جائے گا۔ آپ کے اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو بات۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے حق میں بھی دعا کرے، اللہ ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔